السلام علیکم، جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آپ کو مزیدار کہانیاں، مزید معلومات حاصل ہوتی رہے۔ دوستو آج پھر ہم لوگ ٹائم مشین کا سفر کرنے جا رہے ہیں۔ جلدی سب لوگ مشین میں بیٹھ جائیے۔ میں مشین اسٹارٹ کرنے جا رہی ہوں۔ 5 4 3 2 1 اسٹارٹ۔ اب یہ سفینہ دوبارہ اسی دور میں جا رہا ہے جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی گزار رہے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع پہ جب غدیر قم میں اعلان کر چکے من کنت مولا فہذا علی مولا، تو ایسے میں ایک عربی اپنا اونٹ ساتھ لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور مذاق اڑاتے ہوئے کہنے لگا، اے محمد، یہ باتیں جو تم نے کی ہیں کیا تمہاری اپنی باتیں تھیں یا واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نیا پیغام آیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جو کچھ بھی بتایا وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا۔ اس گستاخ نے کہا، اگر تم سچے ہو تو اپنے خدا سے کہو کہ ابھی آسمان سے کوئی پتھر گرا کر مجھے مار دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے اپنی سچائی کی تائید کی دعا مانگی تو سب نے حیرت سے دیکھا کہ اسی وقت آسمان سے ایک پتھر اس عرب کے اوپر گرا اور وہ اسی جگہ پر ہلاک ہو گیا، کیونکہ پروردگار عالم پسند نہیں کرتا کہ کوئی اس کے نبی کا مذاق اڑائے یا اس کی سچائی پر یقین نہ کرے۔ دوستو پروردگار عالم سورہ مبارکہ ماد آیت نمبر 3 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ آج ہم نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو تم پر تمام کر دیا اور اسلام کو تمہارے لیے پسندیدہ دین قرار دیا۔ عید غدیر پہ پروردگار عالم نے ارشاد فرما دیا اسلام کو تمہارے لیے پسندیدہ دین قرار دیا، ہم نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا۔ سب دوستوں کو عید غدیر بہت بہت مبارک ہو۔